تاریخ کے جروکوں سے صحرا کا شیر، عمر مختار شہید۔ اکتوبر 1911 میں اٹلی نے لیبیا پہ حملہ کر کے 3 دن طرابلس اور بن غازی پہ مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا۔ ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کی بجائے پسپاں ہو گئی۔ لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا، لیکن جلد ہی اطالوی فوج کو لیبیا میں شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبیا میں اطالوی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مزاحمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی طرف سے کرنا پڑا۔ تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں 1858 میں پیدا ہونے والے عمر مختار اپنی اوائل عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی تمام تعلیم علاقائی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئی۔ جب اطالوی فوجوں نے لیبیا پہ قبضہ کیا تو 52 سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کا معلم تھا، لیکن آپ کو افریقی ملک میں فرانسیسی فوج کے خلاف جنگ کا تجربہ حاصل تھا۔ آپ صحرائی جنگ کی بہترین حکمت عملیوں کے ماہر تھے۔ وہ اطالوی فوجوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیہ سے بھی واقف تھے، لیکن آپ نے استعماریوں کو انتہائی ذل پہنچائی۔ وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اطالوی فوجوں پہ حملہ کرتا، ان کو شدید نقصان پہنچاتے اور پھر صحرا میں روپوش ہو جاتے۔ اس نے گھاٹ لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا۔ اطالوی بہت حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفزدہ بھی تھے۔ 1924 میں جبل اخدر کے پہاڑی علاقہ میں اطالوی گورنر نے ایک انسداد گوریلا فورس بنائی، جس نے اپریل 1925 میں مزاحمتی فورسز کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی پہ مجبور ہو گئے۔ اسی اثنا میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1925 سے لے کر 1928 تک عمر مختار کی جدوجہد کا عروج تھا۔ لیبیا میں جہاں جہاں بھی اطالوی فوج موجود تھی، وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے، حتیٰ کہ اطالوی جنرل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، مختار غیر معمولی استحکام اور طاقت کا حامل صحرائی شیر ہے۔ عمر مختار کی گرفتاری کا منظر کچھ یوں تھا کہ فروری 1929 میں اطالوی گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، مگر نومبر 1929 میں وہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ پھر اطالوی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اخدر کا مکمل گھیراؤ کا پلان دیا۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، حتیٰ کہ غیر مسلح عام شہریوں میں سے بھی کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ مزاحمتی مجاہدین ہر قسم کی مدد اور کمک سے عاری ہو گئے، مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے۔ 11 ستمبر 1931 میں صحرا کا شیر حالت جنگ میں گرفتار ہوا۔ 73 سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پورے شہر پہ ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی۔ اطالوی جرنل نے اٹلی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا، درمیانی قد کا سفید باریش بوڑھا عمر مختار انتہائی چست، چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ باکردار اور بہادر بھی ہے۔ جب عدالت نے عمر المختار سے پوچھا، کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا؟ عمر مختار نے کہا، ہاں۔ کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پہ ابھارا؟ ہاں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے گئے کی سزا ملے گی؟ ہاں۔ کیا یہ تمہارا اعتراف ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ تم کتنے سال سے اٹلی کی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو؟ 20 سالوں سے۔ کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ نہیں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی؟ ہاں۔ جج اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ اور افسوس ہے۔ عمر مختار جواب دیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا حسین ترین اختتام ہے۔ جج اسے لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے، اس شرط پر کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں۔ عمر مختار اسے دیکھتا ہے اور اپنے مشہور زمانہ قول کہتا ہے، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ پھانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا، میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت نہیں کی اور نہ ہی کروں گا۔ میں نے اطالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں تھی، تب بھی وہ مارکہ میری کمانوں احکامات کے تحت ہی ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، فتح یا شہادت۔ اس طرح عمر مختار کی 30 سالہ جنگ مزاحمت کا اختتام ہو گیا۔ آپ کا اس شیر بہادر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔